دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے خودکشی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہر سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں جس پر بالتفصیل الحمدللہ عز و جل گفتگو کی جاتی ہے اور مدنی پھول بھی الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر بات ہوگی، جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے خودکشی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایک تعداد ہے جو مایوس ہو کر، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو کر، ڈپریشن کا شکار ہو کر زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو کئی نادان اس خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خودکشی کرنا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اپنی ڈکشنری سے ہم مایوسی اور نا امیدی تو نکال دیں، کوشش کرتے رہیں۔ زندگی میں اگر بالفرض آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو حالات کے ساتھ مقابلہ کریں، حالات کے ساتھ جینا سیکھیں۔ آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو ان پر ثابت قدم رہنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی تحریر لکھ کر دو جسے میں غمی میں دیکھوں تو وہ تحریر پڑھ کر مجھے خوشی حاصل ہو، اور جب میں خوشی کی کیفیت میں ہوں اور اس تحریر کو پڑھوں تو مجھ پر غم طاری ہو جائے۔ وزیر جو تھا بڑا عقل مند تھا، وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر لکھ کر دی۔ کیا تحریر تھی مدنی چینل کے ناظرین؟ ہم بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر بادشاہ کو لکھ کر دے دی۔ اب جب بادشاہ خوشی کی کیفیت میں ہوتا تو اس تحریر کو پڑھتا تو اب اسے احساس ہوتا کہ یہ جو مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے یہ وقتی طور پر ہیں، یہ رنگینیاں، یہ خوشیاں یہ وقتی طور پر ہیں، یہ چلی جائیں گی۔ جب وہ خوشی کی کیفیت میں ہوتا بادشاہ اس تحریر کو پڑھتا تو اس پر غم طاری ہو جاتا، اور جب وہ غم کی کیفیت میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا اور اس تحریر کو پڑھتا، وزیر کی دی ہوئی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اسے اطمینان ہوتا کہ یہ مجھ پر غم کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے یہ وقتی طور پر ہے، یہ عارضی طور پر ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور عنقریب میری پریشانی، میرا یہ غم، میری یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو جب غم کی کیفیت میں وہ تحریر پڑھتا ہو تو اسے خوشی حاصل ہوتی اور اپنی تکلیف پر، اپنے غم پر، اپنی پریشانی پر صبر کرنا آسان ہو جاتا۔
تو مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اپنا یہ ذہن بنائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. خودکشی کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول بھی حاصل کریں گے, گفتگو بھی ہوگی, اور قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں. آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ میسیجز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ مرگی کے دورے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جو مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک صحت تندرستی نصیب فرمائے. دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا ہے. بہت ساری اس کی وجوہات اسباب بھی ہوتے ہیں کہ جو دورے پڑتے ہیں. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ پڑھ کر جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو تو اس کے کانوں میں دم کر دیا جائے, انشاءاللہ عز و جل مرگی کے دورے پڑنا بند ہو جائیں گے. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی مرگی کے دورے پڑنا بند ہو جائیں گے. اچھا, اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, نام ہے ان کا محمد صابر, والدہ کا نام ہے شریفن. یہ طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے, کسی نے کچھ عملیات کروائے ہیں یا طبیعت کی کچھ خرابی ہے. اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ آپ فرما لیجیے. اور دل کی گھبراہٹ کے حوالے سے روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین آپ سماعت فرمائے. ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل گھبراتا ہے, نہ گھر میں سکون ملتا ہے, نہ کام کاج میں دل لگتا ہے, اور گھر میں جاتے ہیں تو گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے, باہر نکلتے ہیں تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. اس طرح کی کیفیت بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ عمل آپ سماعت فرما لیجئے, اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا. لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ, آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. استخارے کے جوابات ارشاد. جی صابر بھائی, آپ کا استخارہ کیا گیا, کسی قسم کے کوئی عملیات جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آسان سا روحانی علاج ہے, اس کو آپ کیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام کا ورد کیجئے, انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجئے گا. میرا نام محمد عامر ہے اور والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے, اور ہمارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دروازوں کی کنڈیاں ہلتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کوئی جنات ہیں. میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جنات ہیں یا ویسے ہی یا کوئی چیز ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو بتاتے ہیں, استخارہ بھی کرواتے ہیں. سلسلے میں شامل رہیے گا, اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ رکھیے گا. جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو ان کو تحریر کیجیے گا, بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجیے. میں محمد اختر طارق بول رہا ہوں لاہور سے. میری گزارش یہ ہے کہ میں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میرا نام محمد اختر ہے, میری والدہ کا نام سغرا دیدی ہے. مزید کال چلا دیجیے گا. میں لیاقت علی بول رہا ہوں ضلع بکر سے. لیاقت علی بنت وقتہ بی بی, ہر کام میں رکاوٹ ہے, بندش ہے, کوئی کام انجام کو نہیں پہنچتا. پلیز اس کا استخارہ بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں. اچھا لیاقت بھائی, ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا, لیکن کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, تو ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے.
بعض اوقات دیکھیں تجربہ نہیں ہوتا کام کرنے کا، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، صحیح انداز سے کام کو لے کر نہیں چل پاتے، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں، تو اس پر بھی غور فرما لیجئے، کہیں ان میں سے کوئی ایک معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، باقی استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں، سلسلے میں آپ بھی شامل رہیے گا، اور پھر آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر آپ نے پڑھا نا تو جس کام میں، جس جائز کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے، سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ معدے کے لیے کوئی جو ہے نا دم ہو، کوئی جو ہے نا کچھ ہو تو آپ بتائیں، جو ہے نا یہ جلن میری بہت ہوتی ہے، مجھے بہت جلن کرتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے، میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہوں بالکل بھی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں نے سینٹی اسٹور بنایا ہے 3 ماہ سے۔ ابتدا میں ہم نے استخارہ بھی کروایا تھا، بابا جان کے تعویذ بھی استعمال کیے تھے، اور وہ پہنے ہوئے بھی ہیں اور ساتھ دکان بھی لٹکائے ہوئے ہیں، اور اب مجھے 1 ماہ 1.5 سے نا پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی اچانک ہی ڈاؤٹ کا شکار ہوتا ہے اور بہت پریشانی بوجھل ہو جاتی ہے۔ نام محمد عابد حسین ہے، والدہ کا نام ہے سور بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، عابد بھائی ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد یعقوب ہے، والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے، جی عارف والے سے بول رہا ہوں کہ استخارہ کرانا، میرے دل کی دھڑکن بہت ہوتی ہے، دل سے تکلیف بہت ہے، میدے دے 6-7 مہینے ہو گئے دوائی لیندے نوں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یعقوب نام آپ نے بتایا نا، یعقوب بھائی استخارہ آپ کا کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، استخاروں کے حوالے سے کالز تھیں، جی استخارے فرما لیجئے۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ایک یہ کال آئی تھی، معدے کی خرابی، معدہ خراب ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا ہے، اور ایک عمل سماعت فرمائیے، وہ کیا، مسواک کا استعمال کریں۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، تو امراض شکم اور امراض قلب، دل کے امراض، پیٹ کے امراض، یہ سب الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جاتے ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں، پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں۔ معدہ درست رکھنا چاہتے ہیں، میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت بقاتم العالیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب ہے، پیٹ کا قفل مدینہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم نے پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ پاک کی رحمت سے موٹاپا دور ہو جائے گا، معدہ درست ہو جائے گا، پیٹ کے امراض درست ہو جائیں گے۔ وہ شاندار، وہ پیارے پیارے مدنی پھول میرے پیر و مرشد نے الحمدللہ عز و جل اس میں تحریر فرمایا۔ تو پیٹ کا قفل مدینہ لازمی پڑھیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا آئے دن معدہ خراب رہتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں۔ اب کھانے پینے میں احتیاط کس طرح کرنی ہے، کیا کیا احتیاطیں، تو یہ کتاب آپ مطالعہ فرمائیں، پیٹ کا قفل مدینہ، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ طلب فرما لیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں معدے کی خرابی کا روحانی علاج، جن کا معدہ خراب ہوتا ہوں۔ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ لیں، سادی پلیٹیں لینی ہے، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں، اور اس پلیٹ پر آپ یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، زردی رنگ سے یا زعفران سے آپ لکھ لیں۔ اچھا، لکھنا باوضو ہے، اور اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، باوضو لکھیں۔ 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 پلیٹ رات میں، 3 ٹائم آپ پابندی سے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات بھی سماعت فرمائیں، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے گا، روحانی علاج جو آپ کو بتائے جائیں وہ بھی تحریر فرمائیے گا۔ ارشاد فرمائیں استخاروں کے جوابات۔ جی، اختر بن صغرا، بیماری کا اشارہ ہے، صحیح قسم کے کوئی اثرات عملیات تو نہیں، معاملہ نہیں آ رہے۔ اختر بھائی آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی سیٹ رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی، لیاقت بھائی کی بھی کال آئی تھی، بتا رہے تھے کہ کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، کوئی بندش ہے ان کے ساتھ، کیا معاملہ ہے؟ لیاقت علی بھائی آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اچھا، جو بھی نیک اور جائز کام شروع کریں، اسے کرنے سے قبل بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، اور زبان سے نہ صحیح دل ہی دل میں اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے دعا بھی کیجیے،
اور ہر نیک اور جائز کام سے قبل یا نافعو اگر 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا کہ مشورہ بھی کر کے جو کام شروع کیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بدھ کے دن سے کی جائے جی الحمدللہ عز و جل وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. دکان شروع کرنی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کسی اچھے کام کا آغاز کرنا ہے تو بدھ کے دن سے اہتمام کیا جائے. باقاعدہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہو، بدھ کے دن سے شروع کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید استخاروں کے جوابات آپ سے لیں گے. کچھ کال سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خودکشی کے معنی بتا دیں. خودکشی کے معنی کیا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی رکن مرکزی مجلس شورا حاجی سید ابراہیم اتاری سلمہ الباری. اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل آج جو ہمارا سلسلے کا موضوع ہے خودکشی، اس حوالے سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا. جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، جو مدنی پھول آپ کو بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا. لفظ خودکشی یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ یہ دو لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، خود اور کشی. معنی کیا ہے، معنی کیا بنتا ہے، چلیں یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا خودکشی کو جائز سمجھنا کفر ہے؟ خودکشی کو جائز سمجھنا کفر ہے، بالکل انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. ہمارے بعض لوگ یہ سنتے ہیں کہ خودکشی سے جان چھوٹ جاتی ہے، آیا کہ یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. خودکشی سے جان چھوڑتی ہے یا پھنس جاتی ہے؟ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی مدنی پھول لیں گے. رکن شورا سے سلسلے میں شامل رہیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا. محمد اویس فوزیہ بجلی استخارہ کرنا، مختلف قسم کی بیماریاں رہتی ہیں آپ کا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. استخارہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا کرواتے ہیں اور ان کا بھی استخارہ آپ فرما لیجیے. مزید استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے. باپو کال آئی ہے اس حوالے سے. آج کا موضوع بھی ہے خودکشی. اور خودکشی کا اولاً تو معنی ارشاد فرمائے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا معنی بنتا ہے، اس سے کیا مراد ہے خودکشی سے. اور اس کے بعد بھی ایک سوال آیا تھا کہ کیا خودکشی کو جائز اگر کوئی سمجھے تو کیا یہ کفر ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودکشی یعنی خود کو ہلاک کرنا، خود کو ہلاک کرنا، خود کو ہلاک کرنا. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا. اور جہنم میں لے جانے والے کام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور حرام ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے. اور بندہ جب اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہے، جی، گھریلو، معاشی، اسی طرح قرض داری، دیگر بہت سارے معاملات، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس راہ پر پڑ جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اپنی جان قتل نہ کرو. صحیح. تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، ہلاک کر دینا اپنی جان کو، یہ خودکشی کہلاتا ہے. اور یہ شدید گناہ، حرام، بلکہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. صحیح فرمایا. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کا معنی سمجھ چکے ہوں گے کہ خودکشی کا معنی کیا ہے، کہ خود کو ہلاک کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے جان ہلاک ہو جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مزید فیمس کرانے کے لیے، مزید متعارف کرانے کے لیے اس طرح کے شعبدے بازی، کھیل، تماشے اس طرح میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ بالآخر نتیجہ موت ہوتا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اس طرح ہلاکت میں پڑنے والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا بھی ویسے بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور اچھا اس حوالے سے ارشاد فرمائے باپو کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں خودکشی کر لوں تو کیا یہ کفر کا بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر، یا جان بچ جاتی ہے اس سے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ خودکشی کو جائز سمجھ، جیسے میں نے بتایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی حرمت ثابت ہوئی، یعنی حرام ہونا ثابت ہوا، تو خودکشی کو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا خودکشی کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ عذاب پاتا رہے گا. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ خودکشی کو جائز سمجھتے ہوئے کرنا، یعنی اس فعل کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ معاذ اللہ کفر ہے. ارے شخص جانتا ہے کہ بھئی یہ خودکشی گناہ ہے، ناجائز ہے، مگر پھر بھی کر دی اس نے، جی، تو وہ کفر تو نہیں ہوگا مگر حرام کیا اس نے، حرام موت مرا.
اور عذاب میں گرفتار ہوگا. تو اس فعل کو اگر کسی نے حلال جانتے ہوئے کیا معاذ اللہ تو پھر اس کے لیے تو جو ہے یہ حلال جانتے ہوئے کرنا کفر ہے. یہ اللہ اکبر. اس کی کچھ تفصیل ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اصل جب بندہ قرض داری میں یا تنگی میں یا پریشانی میں یا گھریلو ٹینشن میں یا ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے اپنے آپ کو مختلف، یعنی گلا گھونٹ کر، پھندا لگا کر، پہاڑ سے گر کر، گولی چلا کر. اسی طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس مسئلے سے جو دو چار ہوا ہوں اور اس کا آسان حل میرے پاس یہی ہے، خودکشی ہے. جی اگر وہ شخص اس کو جائز سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو اس کے متعلق سنیں کہ جس شخص نے خودکشی کو فعل حلال سمجھ کر لیا حالانکہ اس کو خودکشی کا حرام ہونے کا علم تھا تو اس کے متعلق فرمایا پھر وہ کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب پاتا رہے گا. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام مان لیا تو وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ اس صورت میں ہے کہ وہ حرام لذاتی ہی اور اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور وہ ضروریات دین کی حد تک ہو. مثلا اس کی مثال پیش کی گئی کہ شراب پینا قطعاً حرام ہے. جی اب شراب پینا قطعاً حرام ہے، اس کو علم بھی ہے شراب حرام ہے، مگر پھر بھی اس کو حلال سمجھ کر پیے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. زنا جو ہے یہ بھی حرام قطعی ہے، اگر اس کو کوئی حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور جو فرمایا گیا کہ ہمیشہ وہ عذاب پاتا رہے گا، اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا. اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ طویل مدت تک وہ عذاب میں رہے گا. یعنی اگر مسلمان نے اگر یہ عمل کیا، یعنی اس کو حرام جانتا ہے کہ ہے تو حرام جی خودکشی، اور پھر بھی اس نے خودکشی کر لی تو وہ بہت عرصے تک اس کا عذاب پاتا رہے گا. اور وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی میعاد تک کیا ہے اور کب تک اسے عذاب ملتا رہے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ حل نہیں ہے، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، بعض اوقات انتہائی اقدامات تک پہنچ جاتے ہیں. سمجھیے اللہ پاک عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ہمیں اس کے حل کی طرف آنا چاہیے، روحانی علاج کروائیں، وظائف پڑھیں، دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں، صلاۃ الحاجات ہم ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اور تہجد میں اٹھ کر گر گڑا کر سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو مار لیں، چھت سے کود کر جان دے دیں، دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب جائیں، سمندر میں ڈوب جائیں، خودکشی کر لیں، ہماری جان آزاد ہو جائے گی، تو یاد رکھیے جان آزاد نہیں ہوگی اور آزمائش میں آ جائیں گے. ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو خودکشی کر لیتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تو اس بارے میں نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. جی ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں آپ. جی اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس میں دو باتیں غور کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حلال سمجھ کر اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. صحیح. اور اگر یہ سوچ لے کہ جناب چلے میں تو اس کو حرام جانتا ہوں پھر بھی یہ عمل کر لوں گا تو مجھے جو ہے وہ اللہ کا عذاب معاذ اللہ میں برداشت کر لوں گا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب برداشت کر لے گا تو یہ بھی شدید ہے کہ اللہ کا عذاب کو برداشت کر لیں گے. یہ ایسا کہنا بھی کفر ہے. اللہ، کیونکہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا ہے اس نے. اللہ کے عذاب کو تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اتنا شدید ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ پاک اس سے بچنا ہی ہے. حالات سے سمجھوتہ اختیار کریں اور کمپرومائز کرنا سیکھیں. اگر گھریلو، معاشی اور اسی طرح بہت سارے، یعنی بعض اوقات لوگ بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں. بعض اوقات قرض دار جو ہے جس سے قرض لیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا حل یہ نکالتا ہے کہ میں بس اپنی جان دے دوں گا. یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ حل نکالتا ہے کہ بس یہ میں جو اپنے آپ گولی چلا لوں گا اپنے اوپر، یا جو ہے وہ دیوار سے یا پہاڑ سے یا اپنے مکان سے چھلانگ لگا دوں گا. یہ اس کا حل نکالتا ہے. یہ اس کا حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ فرمائے. یہ بہت ہی شدید عمل ہے. یعنی اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا، اپنے آپ کو گولی ماری، یا جو ہے اس شخص نے گلا گھونٹا یا اپنے آپ کو پھندا لگایا، اب وہ قیامت جہنم کی آگ کے اندر اپنے آپ کو گلا گھونٹتا رہے گا. اللہ اکبر. اس دنیا میں تو اس نے آپ کو گلا گھونٹا، ایک دفعہ تکلیف دی نا، اب یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا جہنم کے اندر کہ جہنم کی آگ بھی ہے اور آگ کے اندر اپنا گلا گھونٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو گولی مار رہا ہے، پہاڑ سے گرا رہا ہے. یہ جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا کہ وہ جو ہے وہ دیر پا
یعنی بہت دیر تک وہی عمل کرتا رہے گا، یہ عذاب اسے پہنچتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی مجھے ایسا سن رہے ہیں جو گھریلو پریشانی سے دوچار ہیں، اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے، اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اگر کسی مصیبت کا میں گرفتار ہے، یا بیماری ایسی بیماری جس کو چھوٹ نہیں رہی جو ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیماری کا حل یہ نکال رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، تو وہ بچے گا نہیں، وہ سکون نہیں پائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے سکون اختیار کر لے۔ بالکل بجا فرمایا۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا ہوگا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا یہ آزمائشوں کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، جہاں اس میں راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، تو وہیں پر آزمائشیں بھی تو ہیں نا، پریشانیاں بھی تو ہیں۔ اگر آ جاتی ہیں پریشانیاں تو حالات کے ساتھ مقابلہ کریں، سمجھوتا کریں اور کمپرومائز کرنا سیکھیں، ہم جھکنا سیکھیں اور معاملات کو عفو و درگزر کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ شروع میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمت رکھیں، اللہ پاک بہتری کا معاملہ فرمائے۔ استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ کالز بھی آئی تھی استخاروں کے حوالے سے، جوابات ارشاد فرمائیں۔ عابد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، کاروباری بندش کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، تو کاروباری بندش دور ہو جائے اس کے لیے آپ کو ایک عمل میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ عمل چاہیں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ اپنی دکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الناس پڑھیں، پھر اپنی دکان کے دروازے پر دم کریں۔ یہ کر لیا؟ اچھا، اس دوران آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ لیدر سول کے ہونے چاہیے۔ اچھا، اب 5 قدم آپ پیچھے ہٹیں، ان جوتوں کو نکال کر جھاڑیں اچھی طرح، اور پھر آپ دکان کے اندر داخل ہو جائیں اور لوبان کی دھونی دے دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بندش کا اثر جاتا رہے گا۔ ہاں، تو یہ خود آپ بندش کا توڑ کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے۔ طریقہ اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا لکھ نہ پائے ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ تحریر شدہ یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں طریقہ، یہ بآسانی آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے سے مل جائے گا۔ جی مزید یعقوب بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات جادو کے معاملات تو نہیں آ رہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، دل اور معدے کی تکلیف کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ آپ ایک کام کریں، آپ یا محیی اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محیی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ اور ہر فرض نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ قوینی و قلبی یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل کے مقام پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دل پر باندھنے کا مدنی چینل کے ناظرین ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے نا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے ملتا ہے، تو آپ وہ تعویذ بھی حاصل کیجیے۔ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ ضرور استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کی گھبراہٹ، دل کا درد، یا اللہ نہ کرے کوئی بھی امراض قلب ہے، کسی بھی مرض مبتلا ہیں دل کے، تو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مرض جاتا رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور ایک اور وظیفہ ہے وہ تو دل میں سوراخ کے حوالے سے ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیمار عابد رسالے میں تحریر فرمایا کہ جس کے دل میں سوراخ ہو، اگر وہ 75 بار 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دینا تو دل کا سوراخ بھی الحمدللہ عز و جل صحیح ہو جائے گا۔ مجرب یہ وظائفیں آپ پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ مضبوط اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مزید استخاروں کے جواب بن فوزی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جی تو اویس بھائی نظر بد دور ہو جائے اس کے لیے آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر آپ کی دور ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ وقتاً فوقتاً پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریوں سے آپ کو شفا نصیب ہو۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے جوابات سماعت فرما لیے ہوں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجئے گا۔ سر وہ میرا قدر ہے محمد عمران، تو والدہ کا نام ہے پروین اختر، تو اس کی جاب نہیں لگ رہی۔ جاب نہیں لگ رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو بتائیں گے۔ مزید قول چلا دیجئے۔ میرا سوال ہے خودکشی کے اسباب بھی بتا دیجئے۔
خودکشی کے اسباب، جی بہت بہترین یہ سوال ہے۔ جہاں ہم نے خودکشی کا معنی سمجھا سنا تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اسباب ہیں، جب پتہ چل جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بہت پیارا سوال آپ نے ماشاءاللہ فرمایا، اور اس کا جواب بھی ابھی رکن شورا سے ہم معلوم کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد اکبر رضا ابطاری کو ہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی ہے عائشہ جس کی تقریباً عمر ہے 1 سال اور 3 ماہ۔ پیدائشی اس کے سر کے بال تھے، لیکن اچانک پھر اس کے سر کے سارے بال گر گئے اور ابھی تقریباً 1 سال 3 ماہ کی ہو چکی ہے، اور اس کے جسم پر ایک بال بھی ابھی تک نہیں ہوگا، نہ سر کے بال ہیں، نہ ابرو ہیں، نہ پلکیں ہیں۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، علاج وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تعویذات بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ اثرات ظاہر نہیں ہو گئے۔ استخارہ بھی کروانا ہے۔ اس کی والدہ کا نام ہے رومانہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کریں اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ صدقے میں بکرا ہی دیں، ہم مرغا یا مرغی ہی صدقے میں دیں، حسب توفیق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، حسب توفیق حسب حیثیت اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے میری بیماری پریشانی دور فرمائے۔ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل اس کا اجر ملے گا۔ کافی سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، استخارے کے حوالے سے بھی میسیج ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ استخارہ کر دیجئے کہ کوئی روحانی مسائل تو نہیں ہے۔ میرا نام راشد ہے، والدہ کا نام نور جہاں ہے، انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ استخارہ کر دیجئے، نام راحل ہے، والدہ کا نام شائستہ ہے، گھر میں بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، پلیز بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ استخارہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا باپو، ایک سوال آیا تھا کہ خودکشی کے اسباب کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور ان اسباب سے کیسے بچا جائے، کیا فرماتے ہیں اسباب کے حوالے سے آپ؟ اس کے کئی اسباب ہیں، کچھ جو مشہور ہیں، عموماً جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی اس کی خبریں آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں۔ اس میں ایک سبب عشق مجازی کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا کیا جی، بے روزگاری کا بھی ہوتا ہے اس میں، اس طرح ڈپریشن، مایوسی، اور اس کے علاوہ گھریلو لڑائی جھگڑے، یہ بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات خودکشی میں آدمی اس پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں عشق مجازی کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ عشق مجازی یعنی کہ پسند کی شادی پہلے سے کسی سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی جی، اور چاہتا تھا کہ وہیں شادی ہو، جی ٹھیک ہے، اب وہاں شادی نہیں ہوئی یا والدین نے نہ چاہا جی کہ بھائی وہاں شادی نہ ہو اس کی، تو اب یا اس کے لیے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا لی، جی جذباتی، یہ سارے معاملات، تو اس سب یہ نتیجہ ہے سوشل میڈیا کا بھی، جی جی، ہر وقت موبائل کے اندر لگے رہنا، مخلوط تعلیم، اسی طرح اسکیا فسکیا لٹریچر کو پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرف مائل کر دیتی ہیں انسان کو، صحیح فرمایا، اور پھر وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، جناب جو معاملہ ہے بس مجھے شادی کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، حالانکہ وہ لڑکی کیسی بھی صحیح، کیسے بھی معاملات ہیں، بس مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور والدین اس سے روکیں گے۔ تو اب ان تمام صورتحال میں پھر وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ جناب اب اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنی راہ جو ہے اس طرح سیدھی کروں گا، حالانکہ وہ راہ سیدھے نہیں ہو تو ٹیڑھی راہ ہے اس کے لیے، وہ سکون ہی نہیں ہے، وہ بے سکون ہے جو شخص ایسا کام کرے گا۔ تو اس طرح کے عشق مجازی کے اندر جو ہے جو شخص گرفتار ہوتے ہیں اور نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، اور آخر پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ان کے ساتھ ملاپ ہو جائے، نکاح ہو جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، یا پھر وہ اس کو لفٹ نہیں کروا رہی ہوتی ہے بعض اوقات، معاذ اللہ۔ اب اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ اقدام اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے برے چینلز، نامحرم سے چیٹنگ، سوشل میڈیا کا بلا وجہ استعمال اور فضول استعمال اور گناہ والا استعمال، اسی طرح مخلوط تعلیم، اسی طرح جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ فری شپ یا کسی صورت میں ہو، چاہے وہ چیٹ کی صورت میں ہو، اسی طرح جو ہے وہ ٹیلی فون کی صورت میں ہو۔ آج جو یہ پیکیجز آ گئے ہیں اور لمبے لمبے پیکیج، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پوری رات اس میں گزر جاتی ہے۔ اب ان تمام معاملات کے اندر جب بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جناب اس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر وہ یہ اقدام اٹھاتا ہے، پہلا سبب اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ عشق مجازی پر وہی چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میرا مسئلہ بھی اس طرح حل کر لوں گا۔ جب بعض اتنے جو ہے وہ دلیر ہو جاتے ہیں معاذ اللہ کہ والدین کو دھمکیاں دیتے ہیں اور تڑیاں دیتے ہیں والدین کو، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا کہ میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں جو ہے سمندر میں ڈوب جاؤں گا،
میرا یہ کام نہیں کروں گا تو میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا، میں گولی مار لوں گا اپنے آپ کو. تو اب غور کریں کہ کس سے کہہ رہے ہیں. صحیح. وہ جن کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے ہم، وہ جن کے سامنے بلند آواز نہیں کر سکتے ہم، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا ہمیں، آج ان کے ساتھ آواز بلند ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مطالبات رکھے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، والدین کے ساتھ جو اس طرح کی ڈیل کی جا رہی ہے، معاملات کیے جا رہے ہیں. یہ سب مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے، یہ بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، یہ گندے لٹریچر کا نتیجہ ہے. اس سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اور آج کے باپو اس پرفتن دور میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی یہ تربیت کریں نا. بچوں پر نظر رکھیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اچھی نظر رکھیں، وقتاً فوقتاً افہام و تفہیم کریں. بری صحبت میں پڑ چکے ہیں تو بری صحبت سے اپنی اولاد کو بچائیں، تربیت کریں. اپنے گھروں کے اندر برے چینل چلانے کے بجائے مدنی چینل چلائیں. اگر آپ تربیت نہیں کر پاتے تو مدنی چینل دکھائیں. آپ کا اپنا مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا اور کر رہا ہے الحمدللہ. پورے گھرانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے، بچے راہ راست پر آ گئے، نعتیں پڑھنے والے بن گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے. جو برے کاموں میں عشق مجازی میں مبتلا تھے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دین کے عظیم ترین مبلغ بن چکے الحمدللہ. تو اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، اچھی صحبت دیں اولاد کو. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں معاشرے کے عظیم اور معزز فرد انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد بنے گی. یہ بہت اچھا مدنی پھول ارشاد فرمایا. جو آپ نے بات کی نا، نظر رکھیں. بہت مطلب بات تو بہت مختصر تھی جی. یعنی وقت جب گزر جاتا ہے نا تو پھر بہت سارے کام ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. شروع ہی سے بچوں کی اچھی تربیت کریں. گھر میں جس طرح آپ نے کہا مدنی چینل چلائیں. اب گھر میں اگر سارے چینل چل رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے صحبت بھی اچھی نہیں ہے اور بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، صحبتیں کیسی ہیں، پہلے توجہ نہیں دی، اب بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پلٹنا. اس لیے پہلے ہی سے بچوں پر توجہ رکھی جائے، بچیوں پر توجہ رکھی جائے. اگر ہم اپنے بچوں پر توجہ رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھے ماحول میں بٹھائیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں گے، آپ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اپنی اولادوں کو بھیجیں گے، اپنے بیٹوں کو بھیجیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گے. جی ہاں، اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے. اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دے گی انشاءاللہ الرحمن. اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. دوسری صورت ڈپریشن کی بھی. باپو یہ موضوع سے متعلق ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے نا کہ لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے کسی کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو ایک روحانی علاج ہے اس حوالے سے کہ اگر اولاد یا گھر کا کوئی فرد اس عشق مجازی میں مبتلا ہو چکا ہو تو ایک عمل ہے، یا بری صحبت میں پڑ چکا ہو، فحش گوئی کی عادت نہ جاتی ہو تو ایک عمل سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں اس حوالے سے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ایک پیالہ لیں، آپ ایک پیالہ لیں اور 90 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حمیدو پڑھ کر اس پیالے پہ، خالی پیالے پہ آپ دم کر لیں. دم کرنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بری صحبت سے وہ بچے گا، بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. فحش گوئی کی عادت اگر ہوئی تو وہ عادت بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی، بچہ نیک بنے گا. جی باپو اسباب کے حوالے سے مزید میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ ڈپریشن ہے. جی. اپنے آپ کو وہ شخص تنہا کر لیتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے ہر وقت کہ، اور ایسا لگتا ہے کہ خوف کے سائے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ڈپریشن سے باہر آئیں، لوگوں سے ملے جلیں، اچھی صحبت میں بڑھیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں آ جائیں. جی. وضو کر لیں. جب اس طرح کی کوئی صورتحال وسوسے جب گھیر لیں تو آپ وضو کر لیں. وضو کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو ڈپریشن دور ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے اس پر تحقیق کی، سائنس کی ایک تحقیق یہ ہوئی کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ دن میں کئی مرتبہ اپنا منہ دھوئیں. اچھا. تو دیکھا کہ اس کے ڈپریشن میں کمی آئی. پھر اس سے ہاتھ دھلوائے گئے. ہاتھ دھلانے کے بعد پھر اس کا جائزہ لیا گیا تو اس کے ڈپریشن میں کمی آئی. اس نے غور کیا اور اپنے مقالے میں لکھتا ہے، اس نے انکشاف کیا کہ چند مریضوں کو میں نے چند بار منہ ہاتھ دھلائے اور اس کی بیماریاں پھر میں نے دیکھا کہ کم ہو گئیں. تو پھر میں نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں میں مایوسی کا جو مرض کم پایا جاتا ہے دیگر کے مقابلے میں، دیگر مذاہب کے مقابلے میں. تو میں نے جانا کہ وضو جو ہے وہ جسمانی کھنچاؤ اور ذہنی ڈپریشن کا علاج ہے. جب اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ فوراً وضو کر لیں. رات کو وضو کر کے، جو ڈر جاتے ہیں نا رات کو، ان کا ایک جو ہے ان کا روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ رات کو وضو کر کے سوئیں. وضو بنا کر انشاءاللہ الرحمن وضو کر کے سوئیں گے آپ تو آپ کے بہت سارے امراض دور ہو جائیں گے. اس طرح امامت سجائیں. جی. امامے سے بھی حلم بڑھتا ہے، برداشت بڑھتی ہے، برداشت کی قوت بڑھتی ہے. امامے کو سجا لیں انشاءاللہ الرحمن تو بہت ساری ڈپریشن کے معاملات اور جو ہے بہت سارے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سفر کرو صحتیاب
ہو جاؤ گے نا. تو سفر کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ذہنی طور پر قلبی طور پر مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدینہ ہو جائے گا. وقت مختصر ہے، استخاروں کی قولز بھی کافی ساری تھی، جوابات استخاروں کے ارشاد فرمائیں. پروین کا استخارہ ہوا، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے، آپ یہ عمل سماعت فرما لیجئے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیجئے، بعد سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 مرتبہ پڑھ لیجئے تا حصول مرادی عمل کیجئے، آپ کا روزگار ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ. جی مزید عائشہ بنت رومانہ، اس مدنی منی کا بھی استخارہ ہوا ہے، اس کے ساتھ نظر بد کا اور بیماری کے معاملات آ رہے ہیں. تو باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اللیل 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر دیجیے، اور روزانہ سوتے وقت اس مدنی منی کے سر پر اس کی مالش کیجیے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل یہ بال جھڑنے کا جو مرض ہے یہ جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ نئے بال بھی اگ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں بھی یہ موجود ہے، آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ایک تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہتی ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں. سلسلے کے آخر میں الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے دل و دماغ کو دنیاوی خیالات اور تفکرات سے پاک کیجئے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل رکن شورا سید ابراہیم باپو موجود ہیں، اور سلسلے کے اختتام پہ دعا بھی کریں گے. دعا میں بھی شامل رہیے گا، اپنی جائز حاجات، اپنے جائز مقاصد اپنے ذہنوں میں دلوں میں حاضر رکھ کے دعا کیجئے گا. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات کو اس میں شرکت کیجئے، دعا کیجئے. ہر ہفتے کو الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں بھی شرکت کیجئے، دعا کیجئے. مدنی مذاکرے کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے. ولی کامل کی دعاؤں سے حصہ لیجئے، دعاؤں میں شامل ہوں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک اس دعا کے صدقے ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دعا بھی کرتے ہیں، پھر سلسلہ بھی اختتام کی جانب ہو رہا ہے. باپو دعا فرمائیں. دعا سے قبل میں اپنے تمام ناظرین کو جنہوں نے استخاروں کے لیے بھی عرض کیا ہے، کئی بیمار بھی ہیں، کئی قرضدار بھی ہوں گے، کئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آپ سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے سروں کو جھکائیں، بارگاہ رب العزت میں دعا کریں. وہی ہماری پریشانیوں کو حل کرتا ہے، وہی بیماریوں کو سے شفا دیتا ہے، قرضداریاں دور کرتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہاتھوں کو اٹھا کے رب قدیر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے قرضدار ہیں، کتنے گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں. اے مولا کتنے اے اللہ جن اور آسیب میں مبتلا ہیں. کئی اسلامی بھائی، کئی اسلامی بہنیں اے اللہ، کئی گھرانے بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اے اللہ سروں کو جھکایا ہے، تیرے دربار میں تجھ سے ملتجی ہیں. اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ خاک مدینہ کے صدقے میں، خاک شفا کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا نصیب. آمین آمین. اے اللہ جو قرضوں میں گھرے ہیں اے پروردگار عثمان غنی کے خزانوں کا صدقہ مولا، اے پروردگار مصطفیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ مولا، سب پریشان حال اے اللہ بے روزگار اور تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان رزق عطا فرما دے. اے اللہ جو جن اور آسیب میں مبتلا
مبتلا ہیں مالک، پریشان، پورا گھر پریشان ہے ان کی وجہ سے، اے اللہ شریر جنات کی شرارتوں سے انہیں بچا لے، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، جو تنگیوں میں مبتلا ہیں، جو بے گھر ہیں اللہ، اے اللہ جو طرح طرح کی پریشانیوں میں بے سکون ہو گئے ہیں، اے اللہ جو گھریلو لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں سکون عطا فرما، ان گھروں میں راحت عطا فرما، اے اللہ کتنے بے اولاد ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، اے کریم تو چاہے تو ان کے گھر اولاد ہو سکتی ہے مولا، اے اللہ بے اولادوں کی گودوں کو ہری کر دے مولا، اے اللہ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دے، الہ العالمین جو تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، جنہوں نے استخارے کروائے مولا، حقیقی علم تیرے پاس ہے، سب کے کاموں پر رحمت فرما دے، اے اللہ سب کے مسائل حل کر دے، اے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سب کو اے اللہ بسا دے، اجتماعات کا پابند کر دے، مدنی انعامات نیکیوں کے اس اے اللہ گلدستے سے ہمیں بھی برکتیں لینے والا بنا دے، جملہ دعائیں قبول فرما، حاجتیں پوری ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، اور سارے رنج و علم کافور ہوں، اور دعائیں مقبول ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا